الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ جو بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، اماں جی ہمیں یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنا وقت کس طرح گزارا کرتے تھے؟ طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ صحابہ کرام تابعین کو جب بھی کوئی دینی بات پوچھنی ہوتی، سوال کرنا ہوتا، اپنی کوئی غلط فہمی دور کرنی ہوتی تو وہ ازواج مطہرات کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تو وقت بھی خاص ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ حضور کی بیویوں میں سے بہت بڑی فاضلہ تھی، تو اشراق کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر رش لگ جاتا تھا. پھر تقریباً کئی گھنٹے سوالوں کے جوابات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے اندر عنایت فرمایا کرتی تھی. تو اسی سلسلے میں حضرت اسود رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال بہت قیمتی کیا. ہماری طرح نہیں، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے سوال بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. صحابہ اکرام تابعین، ان لوگوں کی علمی تربیت ایسی تھی اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اصل میں ہماری جو بعد میں آنے والی امت مسلمہ ہے، ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم سوالات کر کر کے صحیح دین ان تک کیا کریں، آگے منتقل کریں. اب سوال کیا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کس طرح وقت گزارتے تھے، آپ کی کیا مصروفیت تھی؟ چونکہ باہر جو ہیں اللہ کے نبی کے جو معاملات تھے وہ تو صحابہ اکرام دیکھتے تھے،
جہاد میں ہیں، مسجد میں ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، وہ تو مردوں کے علم میں تھے۔ گھر کی زندگی تو ظاہر ہے عام لوگوں کی نظر میں آ نہیں سکتی، اور گھر کی زندگی سے ہر کسی کو واسطہ پڑتا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا شاید آدھی زندگی ہے بھائی، وہ کہاں گزرتی ہے؟ وہ گھر میں گزرتی ہے۔ اسلام کا تو مزاج ہی گھر کا ہے۔ اسلام تو فرد اور اکیلا رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ہے کہ بعض صحابہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ کیکر کا درخت، چشمہ، بہت پرسکون ماحول۔ ایک صحابی نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی آپ مجھے یہیں رہنے کی اجازت دے دیجئے، میں یہیں عبادت کرتے کرتے اپنا وقت گزار دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔ تو اسلام کا تو مزاج فرد کا نہیں ہے، اور یہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت عیسیٰ کے بعد انسانیت خصوصاً مذہبی لوگوں میں یہ بہت بڑی غلطی آئی کہ ان میں رہبانیت پھیل گئی، اور اس زمانے میں یہ سمجھا گیا کہ صحیح دیندار وہی ہے جو شہر کو چھوڑ کر بھائی کہاں چلا جائے، جنگل میں۔ اب یہ جدید رہبانیت آئی ہے۔ سید قطب رحمہ اللہ نے ایک بڑا زبردست عنوان اختیار کیا، اور ہمارے یہاں بڑے بڑے اہل علم نے سید قطب سے ہی یہ عنوان لیا، جہالت جدیدہ، جاہلیت جدیدہ اور جہالت جدیدہ۔ سید قطب رحمہ اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت قدیمہ تھی، پرانی جہالت، اور جو آج ہمارے زمانے میں بھائی کون سی جہالت ہے؟ جاہلیت جدیدہ، یہ نئی جاہلیت ہے۔ اب جو یورپ میں اور پوری دنیا پہ جس کلچر کو مسلط کیا جا رہا ہے وہ جاہلیت جدیدہ ہے۔ اس میں کچھ مٹیریل پرانا ہے، کچھ نیا ہے۔ اب اس مٹیریل میں کیا کیا گیا ہے کہ شادی کو اتنا مشکل بناؤ کہ گھر جو ہے یہ وجود میں نہ آ سکے، اور اگر گھر وجود میں نہ آئے تو بھائی اس سے معاشرہ بن نہیں سکتا، انسان مشین بن کے رہ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھائی جب آسمان سے حضرت آدم کو اتارا، اکیلے اتارا یا جوڑا اتارا؟ قرآن کریم جوڑے کا تذکرہ کر رہا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اکیلے بھی اتار سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اکیلا نہیں اتارا، جوڑے کو وہ اللہ تعالیٰ نے وجود دیا تاکہ اس جوڑے سے ایک گھر اور خاندان سے معاشرہ، اور معاشرے سے پوری ایک امت وجود میں آئے۔ بہرحال تو حضرت اسود رضی اللہ عنہ، حضرت اسود رحمہ اللہ، رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اماں جی اللہ کے نبی گھر میں کس طرح وقت گزارتے تھے؟ حضرت عائشہ نے مختصر سا جواب دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی گھر میں عام انسانوں کی طرح وقت گزارتے تھے۔ بھائی آپ کو بھی مجھے لگتا ہے اس بات کی کوئی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا۔ کیا فرمایا؟ جس طرح عام لوگ گھر میں زندگی گزارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گزارتے۔ اصل میں اس زمانے میں شاید خیال حضرت اسود کو بھی آیا ہو، ان سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کو بھی یہ آیا۔ وہ حدیث میں وہ واقعہ بھی ہے کہ 3 بڑے صحابہ، ان میں حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے، یہ واقعہ تو حدیث کی کئی کتابوں میں ہے۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے نا گھر کی، وہ ازواج مطہرات سے معلومات کریں کہ وہ کیا ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے مصلی بچھا لیتے ہوں گے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے ہوں گے، گمسم رہتے ہوں گے، مسکرانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور گھر میں رعب اور دبدبا اتنا ہوگا کہ جیسے ہی حضور گھر آتے ہوں گے سب کے سانس اوپر والے اوپر اور نیچے والے نیچے۔ خیال ہمارا خیال بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ 3 صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ازواج مطہرات سے معلوم کیا جائے
کہ اللہ کے نبی گھر میں وقت کس طرح گزارتے ہیں۔ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ کے دروازے پر آئے، ان سے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں کس طرح وقت گزارتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عام آدمی کی طرح وقت گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، بے تکلفی بھی ہوتی ہے، ہمارے معاملات میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، اپنے کام بھی کر لیتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ تینوں صحابہ اٹھ کر حضور کی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی پہلے والی بات ہی بتائی، 3-4 کے پاس گئے، سب نے ایک ہی بات بتائی۔ ان حدیث میں الفاظ ہیں قللو، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو زیادہ عبادت اور بندگی کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادات کو کیا سمجھا؟ ہلکا سمجھا، اور گمان یہ کیا کہ چونکہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول کو زیادہ کی ضرورت ہے نہیں ہے، گمان یہ کیا۔ اور اتنے میں جب یہ چلے گئے تو تینوں نے بیٹھ کر آپس میں معاہدہ کیا۔ ایک نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم امتی ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں تو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک نے یہ کہا کہ میں آئندہ سے نکاح نہیں کروں گا، اپنے آپ کو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ سے ساری رات نہیں سوؤں گا، ساری رات کیا کروں گا؟ نماز عبادت میں گزاروں گا۔ اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ یہ آپس کا معاہدہ کر رہے تھے، اپنی اپنی مزاج کے مطابق انہوں نے ایک ایک عبادت منتخب کر لی، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ازواج مطہرات ہر بات اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتی تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتی۔ جب اللہ کے نبی کو بتلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ آپ گھر سے نکلے، ان کو بلا لیا، حضرت عثمان بن مظعون کو بھی بلا لیا، سب کو بلا کے فرمایا کہ تم نے میری گھر کی عبادت کو کم سمجھا، حالانکہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن سب سے زیادہ عبادت کے باوجود، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کے باوجود بھی میں گھر میں آرام بھی کرتا ہوں، جاگتا بھی ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، اپنے ذاتی معاملات بھی کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ تم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ دین اس کا نام ہے کہ ہر وقت مصلی پر چڑھے رہو، اس چیز کا نام دین نہیں ہے۔ اور بھائی دین تو اصل میں نام ہے ہر موقع پر وہی طرز عمل اپنانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ جو کس نے اپنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میں بھی اپنے بیانوں میں اس بات کو بہت بیان کرتا ہوں، ہم اپنے جذبات کو دین کا نام دیتے ہیں۔ اگر میرے جذبات میں شدت ہے نا تو میں ہر جگہ شدت اختیار کرنے کو دین سمجھتا ہوں، اور ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ نرمی کو ہی کیا سمجھتے ہیں؟ دین سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں کا غلبہ عبادت کی طرف زیادہ ہے وہ ہر جگہ عبادت کرنے ہی کو کیا سمجھتے ہیں؟ دین سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے سچی بات عرض کروں، ہم نے اپنے مزاجوں کا نام دین رکھ لیا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کا نام دین رکھ لیا ہے، حالانکہ بھائی دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کا۔ دین نام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کا۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت اسود رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں زندگی کس طرح گزارتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عام نارمل طریقے سے زندگی گزارتے تھے،
گھر میں آتے اپنے کام کاج بھی کر لیتے، بے تکلف باتیں بھی کرتے، آرام بھی کرتے، کھانا بھی کھاتے، اور ہمارے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے، اپنے بھی کام کر لیتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج تھا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 24 گھنٹے کے معمولات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ بھائی کتنے حصے کر رکھے تھے؟ 3 حصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 24 گھنٹے کے جو معمولات تھے ان میں سے ایک حصہ اللہ کے نبی کا وہ تھا جو گھر کے لیے تھا، اپنے لیے تھا، جو اپنے لیے تھا، اسی میں اپنی بیویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آرام، یہ سارا وہ تھا۔ 24 گھنٹوں کا بھائی کتنے اللہ کے نبی نے حصے کر رکھے تھے؟ 3۔ ایک حصہ اپنے لیے، اس میں اللہ کے نبی یہ سارے معمولات کرتے، اور دوسرا حصہ وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے رکھا ہوا، اس میں اللہ کی عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، تسبیحات کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے، غور و تدبر کرتے۔ وہ دوسرا حصہ بھائی کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا حصہ وہ تھا جو عام لوگوں کے لیے تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو علم بھی پہنچا رہے ہیں، قرآن بھی سکھا رہے ہیں، اور آنے والے وفدوں کی لوگوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی رہے ہیں۔ باقی سارے معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ 24 گھنٹے کے جو تقسیم کار تھی بھائی وہ کتنے حصوں پر مشتمل تھی؟ 3 حصوں پر۔ ایک حصہ وہ جو اللہ کے لیے، اور ایک حصہ وہ جو اپنے لیے، ایک حصہ وہ جو عام مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا کیا معمول تھا؟ آپ علیہ السلام کی رات کی تقسیم بھی بہت اعلیٰ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سو جاتے، اور آپ علیہ السلام نے رات کو تقریباً 6 حصوں پر تقسیم کر رکھا تھا۔ بھائی کتنے حصوں پر تقسیم کر رکھا تھا؟ 6 پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھتے ہی سو جاتے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر رات ہو نا 6 گھنٹے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یہ تھے کہ آپ علیہ السلام عشاء پڑھتے ہی سو جاتے، اور اس میں سے یوں کہہ لیجئے کہ 3 گھنٹے حضور علیہ السلام آرام کرتے۔ بطور مثال رات کتنے گھنٹوں پر تقسیم کر لیں؟ 6 پر، تو 3 گھنٹے کیا کرتے؟ آرام کرتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے، اور 2 گھنٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ 3 گھنٹے پہلے آرام کر لیا، چوتھا اور 5واں گھنٹہ جو ہے بھائی وہ کس پہ گزارا، کس میں لگایا؟ اللہ کی عبادت میں۔ جب 6واں گھنٹہ آتا اللہ کے نبی اس میں پھر آرام کرتے۔ اللہ کے نبی اس میں پھر کیا کرتے؟ فجر کی اذان تک آرام کرتے، تاکہ 2 گھنٹے میں جو اللہ کی عبادت کی ہے اس میں جو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوئی ہے وہ دور ہو جائے، تاکہ فجر کی نماز اچھی طرح پڑھی جا سکے۔ اور پھر جیسے ہی حضرت بلال اذان دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور 2 رکعت نماز جو ہے فجر کی سنتیں پڑھ کر مسجد میں تشریف لے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے۔ اصل میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے گھروں میں بہت افراط و تفریط ہے۔ یا تو ہم اتنے ڈھیلے ہیں کہ اپنے گھر کی دینداری پر کوئی نظر نہیں ہے، اور یا اتنے نرم ہیں کہ میں نے عرض کیا گھر کی دینداری پر کوئی توجہ، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گھر میں میری اہلیہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، گھر کے دین کی کوئی رکھوالی اور کوئی پرواہ ہم نہیں کرتے۔ ایک طرف تو ہمارا ڈھیلا پن اور نرم مزاجی اس حد تک چلی گئی، دوسری طرف دوسرا مزاج ہے کہ مزاج میں شدت اتنی ہے کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہو تو جی چاہتا ہے ماشاءاللہ نافذ کر دیں۔
گھر میں آتے ہی کیا کر دیں؟ تھوڑی سی بات پر حضرت جیسے ہی گھر میں تشریف لے آئے ہیں تو پورے گھر کی در و دیوار کو پتہ چلتا ہے کہ جناب گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اگر کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو جناب پھر گھر والوں کی خیر نہیں ہے۔ اور آپ بھائی ناراض نہ ہونا، نہ گھر میں جا کے اس کی کوئی تحقیق کرنا۔ مجھ تک بہت ساری شکایات پہنچتی ہیں، مجھ تک بہت سی شکایات، لیکن بیویاں ڈرتی بھی ہیں، ساتھ یہ بھی کہتی ہیں جی ہمیں ظاہر نہ کرنا، ہمیں ظاہر نہ کرنا۔ مزاج ہے، تلخی بہت ہے، شدت بہت ہے، جیسے گھر میں آ گئے تو جی ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا نہیں، بس پھر پورے گھر کی شامت آ گئی۔ اگر کھانا ان کے مزاج کے مطابق نہیں تو آج پورے گھر کی خیر، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، حدیث میں ہے کہ مسکراتے چہرے کر آتے اور دعا مانگتے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا۔ مختلف الفاظ کے ساتھ دعا، اے اللہ میرا گھر میں داخل ہونا اچھا کر دے، میرا گھر سے نکلنا اچھا کر دے، خیر کے ساتھ کر دے، اے اللہ میں آپ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، بے تکلفی سے رہتے، اور اللہ کے نبی کے آنے کا کوئی وزن محسوس نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، یہاں کچھ حبشی جو ہیں وہ نیزہ بازی کر رہے تھے۔ ایک حبشیوں کا، حبشہ کا ایک کھیل تھا، وہ کھیل رہے تھے۔ میں بھی آ کر وہاں، میرا جی چاہا میں ابھی دیکھوں یہ کس طرح کھیلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس طرح چادر آگے کر لی تاکہ میں وہ کھیل بھی دیکھ سکوں اور پردہ بھی رہے۔ جتنی دیر تک میں وہ کھیل دیکھتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ مجھے وہ کھیل دکھایا۔ یعنی مزاج میں اتنی سادگی، یہ تقریباً تمام ازواج مطہرات کی رائے یہ ہے، اور یہ سنت بھی ہے بھائی۔ میں نے یہ لفظ پڑھا تھا حدیث میں بڑا چونکا، اور میں نے کہا یار کردار سازی کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سیرت نگار نے ایک لفظ لکھا۔ سیرت لکھتے لکھتے نا بعض اہل علم کوئی ایسا کلیہ لاتے ہیں، اور آپ سے بھی عرض کروں جہاں بھی کلیہ نظر سے گزرے اس کو پکڑ لو۔ مثلاً میں آج ہی علامہ شبلی کی سیرت النبی دیکھ رہا تھا، پہلی جلد کے بالکل آخر میں علامہ شبلی نے حضور کی معاشرت پر گفتگو کرتے کرتے ایک کلیہ لکھا۔ بھائی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑھ مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ میں نے جیسے ہی وہ کلیہ پڑھا فوراً اپنا دراز کھولا، اس کے اپنی ڈائریاں نکالی، پہلے اس پر نشان لگایا، پھر مین پیج پر اس کا حوالہ محفوظ کیا، پھر جو وہ ایک لائن کا جو کلیہ تھا اس کو اپنی ڈائری میں لکھا۔ کیوں؟ کلیات سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا۔ مثلا کلیہ کیا لکھا؟ علامہ شبلی نے حضور کی معاشرت کو لکھتے لکھتے بیچ میں کلیہ لکھا کہ دنیا کے جتنے بڑے شخص ہوئے ہیں یا جن کو بڑا سمجھا گیا ہے، انہوں نے خاندان کو، بیوی بچوں کو اپنے بڑے پن کے لیے رکاوٹ سمجھا، اس لیے اکثروں نے شادیاں نہیں کی، اکثروں کے خاندان نہیں تھے۔ بھائی ہمارے یہاں ہندوستان میں گاندھی جی کو پتہ نہیں کیا کو سمجھا جاتا ہے۔ گاندھی جی نے شادی کی ہوئی تھی؟ نہیں، تنہا تھے، تنہا تھے۔ میں عیسائی عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہوں، اسلام کے مطابق نہیں۔ عیسائیوں میں جو شادی نہ کرے، وہاں راہب بننے کے لیے، دینی پیشوا بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ شادی نہیں کرنی۔ وہ کہتے نہیں اگر شادی ہو گئی تو اس سے جناب روحانیت کی منزلیں طے ہو نہیں سکتی۔ علامہ شبلی نے تو وہاں آدھی لائن لکھی ہے، میں چونکہ عوامی لہجے میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ علامہ شبلی نے لکھا کہ پوری انسانی ہسٹری میں صرف ایک شخصیت ہے جس نے صرف شادیاں نہیں کی، بھائی کتنی کی؟ 11 کی، جس کی بیٹیاں بھی ہیں، جس کے داماد بھی ہیں، جس کا بہت بڑا خاندان ہے۔
پھر بھی روحانیت میں دنیا کے تمام رہنما اس ہستی کے جوتے کی خاک کو نہیں پہنچتے، اور سب کو بتا دیا جناب یہ چیز روحانیت کے راستے میں رکاوٹ ہے نہیں ہے۔ اب صحیح بخاری میں ہے، کتاب الجہاد میں ہے، اور میں نے جب پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی نا تو میں چونک گیا، میں نے کہا یار اگر یہ حدیث کا حوالہ مجھے نہ آنا یاد ہوتا تو شاید کوئی میرے دوست مجھ سے مذاق کرتے کہ یار رہتے ساری رن مریدی دی گلہ نے۔ کتاب الجہاد کتاب السیر میں حضرت انس کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ہم ایک غزوہ کے لیے نکل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی، اور جب حضرت صفیہ سواری پر سوار ہونے لگی، ظاہر ہے عورت سواری پر آسانی سے چڑھ، تو کہنے لگا ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا آگے رکھا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ اپنے پاؤں رکھ کے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سوار ہوئیں اپنی سواری پر۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی تھی وہ کتنی اعلیٰ اور کتنی مٹھاس لیے ہوئے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے دعا مانگتے، اے اللہ میرا گھر میں آنا جانا کیا بنا دے، برکت والا بنا دے۔ اور گھر میں آ کر آپ علیہ السلام اگر کوئی کام مزاج کے خلاف ہو گیا کوئی غصے والی بات نہیں، کوئی غصے والی بات نہیں ہے۔ گھر میں تشریف لائے، کھانا مانگا، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے سرکہ رکھ دیا، اللہ کے نبی نے کھانا مانگا ہم نے کیا دے دی، سرکہ۔ یہ عربوں کا سب سے ہلکے درجے کا سالن تھا، اور ہم نے خشک روٹی سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہنڈیا میں تو گوشت ابل رہا ہے، میرے سامنے سرکہ رکھ رہی ہو؟ ہنڈیا میں تو کیا ابل رہا ہے، گوشت ابل رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے حبیب وہ تو صدقے کا ہے، حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کی باندی ہیں ان کو کسی نے صدقہ دیا ہے، وہ تو بریرہ کا پکڑا ہے، اور کسی نے حضرت بریرہ کو کیا دیا ہے۔ اب بے تکلفی دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا لاؤ لاؤ مجھے بھی دو۔ اب آپ کو پتہ ہے حضور پر صدقہ کیا ہے، حرام ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں بہت مسائل حل کر دیے کہ صدقہ جب محتاج کے ہاتھ میں چلا جائے تو اس کے صدقے کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک فقیر آدمی کی ملکیت میں جب کوئی چیز چلی گئی تو اس کے صدقے کے احکام کیا ہو گئے۔ کوئی غریب آدمی اس کو کسی نے صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ کی چیز دیا، وہ کھا رہا، کوئی مالدار آ گیا تو بھائی وہ مالدار کو کھلا سکتا ہے کہ نہیں، کھلا سکتا ہے، چونکہ یہ صدقہ اس وقت تھا جب تک اس کے ہاتھ میں پہنچا، اس کے ہاتھ میں پہنچ کے وہ کیا ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کی بے تکلفی دیکھیے، آتے ہی پہلے جیسے سرکہ رکھا گیا اپنے لیے گوشت پکا رہے ہو اور میرے سامنے سرکہ رکھتے ہو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ تو کیا ہے، یہ تو بریرہ کو کسی نے کیا دیا ہے، صدقہ دیا۔ کہا لاؤ لاؤ یہ صدقہ تمہارے لیے ہے، میرے لیے اب کیا ہو گیا، جب بریرہ کی ملکیت میں آ گیا ہے تو یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا۔ یعنی اپنی باندی سے بھی اللہ کے نبی نے کھانا لے کے بلا تکلفی سے، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے گھر میں تشریف لاتے، اگر گھر میں کوئی مزاج کے خلاف بھی بات ہو جاتی کبھی غصہ نہ کرتے، کبھی غصہ نہ کرتے۔ اس لیے حضور کی بیویاں فرماتی ہیں اللہ کے نبی سے زیادہ مہربان ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائے اور اس دن باری تھی کس کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، اور ازواج مطہرات یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ جس دن میرے گھر کی باری ہو کسی اور گھر سے کھانا نہیں آنا چاہیے۔ یہ ان کی اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ یعنی آج حضرت عائشہ کی باری ہے نا تو حضرت عائشہ یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی اور زوجہ آج ہمارے گھر کھانا پکا کر بھیجے، کھانا پکا کر، یہ پسند نہیں کرتی۔ لیکن اس دن حضرت صفیہ چونکہ کھانا پکانے میں ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہت ماہرہ تھی، انہوں نے کھانا اچھا پکایا، اور کھانا اچھا پکا کے ایک پیالے میں ڈال کے حضرت عائشہ کے گھر بھیج دیا۔ باری کس کی تھی؟ حضرت عائشہ۔
جب حضرت باندی لے کر آئی حضرت عائشہ کو غصہ ہے کہ آج میرے گھر کھانا پکنا، میرے گھر کی باری ہے، صفیہ نے کیوں بھیجا؟ غصے سے ہاتھ مارا، وہ پیالہ بھی نیچے گر گیا، کھانا بھی سارا زمین پر گر گیا اور پیالہ ٹوٹ بھی گیا۔ اب بھئی یہ غصے والی بات تھی کہ نہیں؟ غصے والی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا، اور اس پیالے ٹوٹے ہوئے کھانے کو بھی اکٹھا کیا، اور ٹوٹے ہوئے پیالے کے وہ جو اجزاء تھے ان کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور باندی سے پتہ کیا کہا غارت امتکم، تمہاری ماں کو نا سوکن والی غیرت آ گئی ہے۔ ہاں بس اتنا کہا، تمہاری ماں کو کیا آ گئی ہے؟ سوکن والی غیرت آ گئی ہے، اس سے اضافی اور کوئی بات نہیں۔ اور دوسری بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ پھر اپنی طرف سے پیالہ خرید کے حضرت صفیہ کو پیالہ کیا کر دیا، چونکہ ان کا برتن ٹوٹ گیا تھا، ان کو واپس کر دیا۔ دنیاوی معاملات میں رسول، اسی لیے ازواج مطہرات نے فرمایا اللہ کے نبی گھر آتے، آج ہمارے یہاں اٹھ کر خود پانی لینا اپنی توہین سمجھا جاتا ہے۔ اگر بیوی پانی نہ رکھے تو جناب ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے گھر تشریف لاتے اور گھر میں آ کے اپنے جوتا خود درست کر لیتے اور اپنے کپڑوں کو خود اچھی طرح صاف کر لیتے، اگر کوئی کپڑا پھٹا ہو اس کو خود سی لیتے، گھر کے کاموں میں کیا کرتے؟ مدد اور معاونت کرتے، مدد اور معاونت کر۔ لیکن بھائی اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر کوئی نگرانی بھی نہیں رکھتے تھے۔ میں نے وہی عرض کیا نا، ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ افراط و تفریط۔ دنیا کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم، انتہائی مہربان۔ اگر کوئی زوجہ آگے سے بول بھی پڑی ہے تو آپ علیہ السلام نے کبھی اس پر کوئی شکوہ، دیکھو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اس پر لکھ دیا یہ نامناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صحیح بخاری میں ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ کبھی تکرار بھی ہوا ہے نا، وہ من حیث النبی، بھائی سمجھ رہے ہو؟ من حیث النبی تو اللہ کے نبی کے سامنے کیا حکم ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، لیکن ادھر سے بیوی ہونے کا بھی علماء نے اس کو مثال سے سمجھا ہے۔ جیسے بادشاہ ہے، بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ بادشاہ کے ساتھ کھیل رہا ہے، بادشاہ کے تاج کو پکڑ رہا ہے، کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بیٹے نے بادشاہ کے تاج کو اتار دیا ہے، یہ بغاوت ہے۔ بھائی اس کو کوئی بغاوت سمجھتا ہے؟ نہیں، وہ باپ بیٹے کا رخ اور ہے اور بادشاہ اور رعایا کا رخ اور ہے۔ اب صحیح بخاری میں آتا ہے رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ کسی بات پر بحث رہی تھی، اللہ کے نبی خاموش ہیں اور بات کون کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر گھر آئے، اب صدیق اکبر جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جیسے ہی دیکھا میری بیٹی اللہ کے نبی کے سامنے باتیں کر رہی ہے، بول رہی ہے اور اللہ کے نبی خاموش ہیں، تو غصے سے اب حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ تم اللہ کے نبی کے سامنے اونچا بول رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مارنے کے لیے جب آگے بڑھے، اب حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی، حضور علیہ السلام نے بچایا، اللہ کے نبی نے مارنے نہیں دیا۔ صدیق اکبر کو غصہ بہت زیادہ تھا، صدیق اکبر چلے گئے۔ جب چلے گئے نا، حضرت حضور کی بے تکلفی دیکھیے، حضور نے بے تکلفی حضرت عائشہ سے کہا آج میں نے تجھے بچا لیا وگرنہ تیری پٹائی ہو جانی تھی، آج میں نے کیا کر لیا؟ تجھے بچا لیا ہے۔ ہاں، اس سے اندازہ یہ تھے دنیا کے، لیکن دین کے معاملات میں اللہ کے نبی گرفتی بھی بہت فرماتے تھے، اور یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے معاملات میں سخت ہیں اور دین کے معاملات میں گھر میں کیا ہیں؟ نرم ہیں۔ ہمارے یہاں الٹی سیدھی رسمیں ہوں گی، ہم بالکل نہیں بولیں گے۔ اسراف گھر میں ہو رہا ہے، بالکل نہیں بولیں گے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اور دین کے معاملے میں نرم، حالانکہ ہونا الٹ چاہیے، دین کے معاملے میں نرم، کھانے پہننے، گھر کے معاملات، مہمان آ رہے ہیں کیا ہے، اور گھر کے جتنے معاملات ہیں، مثلا کپڑے دھونا، اس میں بیوی کے ساتھ مدد کر دینا کوئی عیب والی بات نہیں، گھر کی صفائی میں مدد کر دینا کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اگر گھر میں مہمان آ گئے، میں ایک مرتبہ ہمارے
پاکستان کے ایک نامی گرامی عالم دین ہے، ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، تقریباً کوئی 2000 کے قریب اس ادارے میں طالب علم ہے۔ بھائی کتنے؟ میں ایک مرتبہ ان سے ملنے گیا تو میرا ان سے اچھا تعلق ہے، میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ کر چلے گئے، تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آئے۔ تو مجھ سے معذرت کی، کہنے لگے مولانا ذرا غصہ نہ کرنا، اصل یہ ہے کہ جب مہمان آ جاتے ہیں نا تو کام بڑھ جاتا ہے، آج کچھ اور مہمان بھی ہیں، میں ذرا اپنی بیوی کے ساتھ سبزی وغیرہ کٹوا کے پھر آیا ہوں۔ میں نے کہا جی اس میں غصے والی کون سی بات ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تو بھائی کیا ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور صرف بیوی کی بات نہیں بھائی، کوئی کہے صرف بیوی کے فضائل، بیوی میرا آج کا موضوع نہیں ہے، اگر گھر میں ماں ہے بھائی، اگر کام کون کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ بھی کیا کرنا؟ اگر بیٹی کر رہی ہے اس کے ساتھ بھی، اگر گھر میں بہنیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی کام میں مدد کرنا، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ میں حاکمانہ مزاج کے ساتھ رہوں، آپ علیہ السلام گھر میں اس طرح رہتے جس طرح گھر کا کوئی ایک فرد ہو۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا۔ ہاں جہاں بات آ گئی دین کی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے، سخت ہو جاتے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کرتے۔ دین کے معاملات میں اگر کہیں کوتاہی دیکھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو بھی ٹوکتے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے جب اٹھتے تو بھائی کس کے دروازے پر جاتے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جاتے۔ اور ایک دن حضرت فاطمہ کو ٹوک بھی دیا، فاطمہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج تھا۔ لہذا بھائی ہمیں بھی اپنے گھروں میں اسی طرح کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، زندگی کے ہر شعبہ میں نمونہ۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، زندگی کے ہر شعبہ میں نمونہ ہے۔ میری اور آپ کی زندگی پر کوئی ایسا لمحہ آ ہی نہیں سکتا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا گانٹھا، صحابہ اکرام نے اس کو آگے بیان کیوں کیا؟ اللہ کے نبی اس زمانے میں کھٹمل پیدا ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی کا جسم اطہر انتہائی پاکیزہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر کسی طرح کی کوئی چیز پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا، چونکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاکیزہ جسم اللہ نے کوئی تخلیق کیا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کے تو پسینہ سے کیا آتی تھی؟ خوشبو آتی تھی۔ لیکن عربوں میں چونکہ پانی نہیں تھا، عرب بدو جب ملتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے جسموں سے کوئی جو حضور کے جسم پر آ جاتی، اللہ کے نبی کے جسم پر تو اس کے آنے کا سوال ہی پیدا۔ اللہ کے نبی اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے، اس لیے حافظ ابن حجر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جہاں بخاری کی وہ روایات ذکر کی نا کہ اللہ کے نبی یہ چھوٹے چھوٹے کام کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجوہ ذکر کی حافظ ابن حجر نے کہ اللہ کے نبی، جبکہ اللہ کے نبی کی 9 بیویاں ہیں اور ہر بیوی جان نثار ہے، ہر بیوی کیا ہے؟ اپنی 100 بار جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے نبی سے اتنی محبت رکھتی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے اشارے کو سمجھ جاتی کہ اللہ کے نبی کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ مرض الوفات میں ہر روز پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری، ساری بیویاں سمجھ گئی کہ نہیں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے لگاؤ تھا۔ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور جس دن اللہ کے نبی ساری بیویوں کے گھر میں نہ جا سکتے کسی مصروفیت کی وجہ سے، مہمانوں کی وجہ سے، تو پھر ساری بیویاں اس گھر میں عشاء کے وقت جمع ہو جاتی جس گھر میں آج اللہ کے نبی نے رات کا قیام کرنا ہے، وہاں جمع ہو جاتی۔ بہرحال تو اللہ کے نبی یہ چھوٹے چھوٹے کام کیوں کرتے تھے؟ حافظ ابن حجر نے یہ سوال اٹھایا کہ یار جب اللہ کے نبی کی بیویاں فرما بردار ہیں، اللہ کے نبی کی ہر طرح کی خدمت کرتی ہیں، اللہ کے نبی جو چاہتے بیویاں فوراً حضور علیہ السلام کے اشارہ پا کر اس کی تعمیل کرتی، تو پھر اللہ کے نبی یہ کام کیوں کرتے؟ حافظ ابن حجر نے اس کی کئی وجوہ لکھی ہیں، وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں۔
فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ سارے کام ایک تو اس لیے کیے تاکہ میری امت کے لیے نمونہ ہو، بھائی تاکہ میری امت کے لیے کیا ہو؟ نمونہ ہو۔ دوسرا، یہ کام وہی شخص کرے گا جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، بھائی جس میں کیا ہو؟ اللہ کے نبی بہت سے کام جان بوجھ کر عاجزی اور انکساری کی وجہ سے کرتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی کو غرور بالکل پسند نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو، میں اب اس کو لفظوں میں کیسے تعبیر کروں، میری اور آپ کے دین، ایمان، روحانیت کے لیے تکبر جتنا نقصان دہ ہے شاید کوئی اتنا گناہ نقصان دہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے غرور سے اتنی نفرت تھی، اللہ کے نبی نے کبھی بھی گھوڑے کی سواری، حالانکہ بھائی اس زمانے میں گھوڑا عام تھا کہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے گھوڑے، اب اللہ کے نبی نے گدھے پر سواری کی ہے، بعض لوگ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں وہ یہ تو توہین ہے، وہ اللہ کے نبی نے، وہ ہمارے زمانے میں توہین ہے گدھے پر سواری کرنا، وہ تو ہماری ناسمجھی ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کو کئی بار بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ عاجزی والی سواری کون سی تھی؟ گدھے کی۔ اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر اونٹ پر، خچر پر، گدھے پر سواری کی، اور اللہ کے نبی گھر کے کام کاج کس لیے کرتے؟ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے۔ جس بندے میں تکبر ہوگا وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج گھر میں آ کے کرتے تاکہ میری امت یہ سمجھ جائے کہ میری دنیا کی زندگی جو تھی وہ عام انسانوں کی طرح تھی۔ اللہ کے نبی دنیا کی زندگی جس طرح ایک نارمل انسان گزارتا ہے اللہ کے نبی اسی طرح گزارتے، اور اللہ گھر کا کام کاج وہی کرے گا بھائی جس کے اندر سستی نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کو سستی گوارا نہیں تھی، اور وہ ابو داود کی جو حضور کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں بے بسی اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں سستی سے کیا کرتا ہوں؟ اللہ کے نبی کو سستی بالکل پسند نہیں تھی۔ مثلا نماز میں ایک صحابی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا دیکھا، میں یہاں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں نماز میں یوں کھڑے ایک پر، یہ سستی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی یوں دیکھتے ناراض ہو جاتے۔ ایک صحابی کو دیکھا، اس کو ڈانٹا، اور حضرت ام رومان صدیق اکبر رضی اللہ عنہا کی جو بیوی ہیں وہ فرماتی ہیں میں جب نماز پڑھتی نا میں ایک ٹانگ پر کھڑی ہوتی، صدیق اکبر پیچھے سے آئے، مجھے نماز کے درمیان ہی اتنا ڈانٹا کہ یہ تو سستی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھائی سستی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا وہ ڈھیلے سے کھڑے ہیں، نہ، گردن جھکی ہوئی ہو نماز میں اور سینہ پورا وقار کے ساتھ ہو۔ بعض لوگوں کو دیکھا وہ یوں جھکے ہوتے ہیں تکلف کر کے، یہ خلاف سنت ہے۔ بعض کو دیکھا سستی سے ایک ٹانگ پر کھڑے، دوسری پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کو سستی کی کوئی چیز پسند نہیں تھی، اور اسی لیے اللہ کے نبی کبھی فارغ رہتے بھی نہیں تھے، سست رہتے بھی نہیں تھے، اپنے کام کاج خود کرتے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ تو چست ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ بالکل سستی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا۔ ان کاموں کی وجہ، ان حکمتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے۔ اب حاصل یہ ہوا میری آج کی گفتگو کا، بھائیوں مجھے اور آپ کو دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے آسان بننا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے کیا بننا ہے؟ آج ہم سفر پر جاتے ہیں نا، یار 3-4 کہیں یار فلاں رشتہ دار کو رہنے دے، انہیں سانو سفر چ مصیبت پا دینی۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو سفر میں، حضر میں دوسروں کے لیے کیا ہو؟ آسان ہو، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، اور دنیا کے معاملات میں ایک نارمل زندگی گزارے، اپنے لیے انفرادی شان و شوکت کو پسند نہ کرے۔ بھائی دیکھیے کندھا پھیلا کے آنا کیوں منع ہے؟ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ جو بھی آئے خواہ بڑے سے بڑا معزز ہو، اس کو جہاں جگہ ملے وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ نارمل زندگی گزارنا اللہ کے نبی کو پسند تھی، اپنے لیے کسی طرح کی انفرادیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ اسی لیے سورہ فرقان میں کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ ایسے نبی ہیں جو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ وہ نالائق اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے عام بندوں والی زندگی گزارتا ہے، وہ انسانیت کو تکلف سے پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔